نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ایک ایسا کلمہ تم کو دینا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے عرب کی حکومتیں تو تمہارے قدموں میں ہوں گی، لیکن پوری دنیا جو ہے تمہارے قدموں میں آ سکتی ہے اگر وہ کلمہ تمہارے پاس ہو۔ میں ایک ایسا کلمہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو ہمارا مطلوب ہے، ہم تو چاہتے ہیں پوری دنیا پر رول کر لیں، ہمارا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اقتدار مل جائے، ہمیں کرسی ہاتھ آ جائے۔ بتاؤ وہ کیا کلمہ ہے اور وہ کیا جملہ ہے، ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو عرب ہے، عجم بھی تمہارے ہاتھ میں ہوں۔ بلکہ کلمہ طیبہ کی قیمت اتنی ہے کہ دنیا وما فیہا کو ایک پلے میں رکھا جائے اور سچا کلمہ طیبہ ایک پلے میں رکھا جائے تو اس کی قیمت زیادہ اور اس کا وزن یہ دنیا وما فیہا سے زیادہ۔ ہم نے کلمے کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا گناہگار مشرک 70 سال تک اس نے شرک کیا ہو، لیکن صدق دل اور سچے دل کے ساتھ کلمہ طیبہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے 70 سال کے گناہ مٹ کر ختم ہو جاتے ہیں، جنت میں جانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کلمے کی قیمت دیکھو، یہ کلمہ انسان کو جنت کے لائق بناتا ہے، لیکن دنیا داروں کو یہ بات کہاں سمجھ میں آ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہوں تو ہم وہ بھی آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنا ویلتھ چاہیے آپ کو یہ بولو۔ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے تو دنیا کے خزانوں کی چابیاں پیش کی گئی تھی تو میں نے رد کر دیا تھا اور فقیری کو مانگا تھا۔ مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، اگر آپ چاہتے ہوں کہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیا جائے۔ عورت یہ انسان کی کمزوری ہے بہت بڑی، وہ جانتے تھے اس کمزوری کو، بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں بھائی۔ تو کہا ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرا مقصود ہوتا تو جب عین شباب کا زمانہ تھا، میری عمر 25 سال کی تھی، جب میری اہلیہ کی عمر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 40 سال کی تھی، وہ بیوہ تھی، میں ان سے نکاح نہ کرتا، اس وقت مجھے بہت اچھی دوشیزہ اور خوبصورت سے خوبصورت لڑکی مل سکتی تھی، لیکن خواہشوں کی تکمیل کرنا یہ میرا شیوا نہیں۔ میرا تو طریقہ یہ تھا کہ کسی غم گسار کو اور کسی غمگین کو کام آ جاؤں۔ خدیجہ کو دیکھا کہ بے سہارا تھا اور اسے سہارے کی زندگی میں ضرورت تھی، تو میں نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا۔ بہت سے لوگوں نے پاپڑ بیلے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ سعادت لکھی گئی تھی کہ سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر ملے کہ آپ سے بڑھ کر کون سا اچھا شوہر ہو سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عالم بھی بڑا عجیب و غریب رہا۔ گھر سے نکال دیا گیا، آدمی پہلے ہی نمبر پر سوچتا ہے کہ باہر جا کے کروں گا کیا، لیکن ایمان کی بات جو ہے نا، آپ نے ابو طالب سے اور ابو جہل اور ابو لہب سب سے کہہ دیا کہ تم دنیا کی دولتیں ڈھیر کر دو اور چاہو کہ میں اپنے مشن سے جو میرے پروردگار کی طرف سے ملا ہے چھوڑ دوں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ایمان اصل میں بہت پختہ ہوتا ہے، اس کا ایمان اس قدر قوی ہوتا ہے کہ جب
اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں تو سامنے والے کے دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ آپ نے اپنی تلوار لٹکا کے رکھی ہے، آرام فرما رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت میں مل سکتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے بات شروع کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو یہ بات مل سکتی ہے کہ آپ نے کئی غزوات کیے ہیں، کئی جنگوں میں آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے، لیکن براہ راست آپ کی تلوار سے کوئی جو ہے قتل نہیں کیا گیا۔ اتنی فتحیں آپ نے حاصل کی لیکن آپ کے ہاتھ سے کوئی قتل نہیں ہوا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو ہوئی بھی ہے بات وہ بھی ضمنی طور پر آئی ہے سامنے، وہ بھی سامنے سے آ رہے تھے اس بنا پر، ورنہ آپ نے خود سامنے سے کوئی تلوار نہیں اسلام تلوار چلانا نہیں سکھاتا۔ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ مولانا تلوار کی بات کرتے ہیں تو کیا ہوگا پھر۔ اسلام کے پاس تو اخلاق کی تلوار ہے، اسلام پھیلا ہی اخلاق سے ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پر دل کی صفائیوں کا اعلان کیا تو اس وقت کیا آپ کے پاس طاقت تھی؟ کون سا مین پاور تھا آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا، تنے تنہا تھے، اور آپ نے اعلان کیا تھا۔ مجھے اور آپ کو کوئی یوں کہے کہ بلیک بن میں آپ کا ہم نوا کوئی نہیں ہے اور آپ کو یہ جملہ کھڑے ہو کر فلانے پہاڑ پر کہنا ہے تو پھر دیکھیے معاملہ کتنا دشوار ہوتا ہے۔ آدمی کئی دنوں تک سوچ کے بھی ہمت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے ساتھ نہیں، میں اکیلے کیسے یہ جملہ کہوں۔ آپ نے یہ جملہ فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیابی چاہتے ہو تو کلمہ طیبہ پڑھ لو، کامیابیاں ہی کامیابیاں چاروں طرف ہیں اور قدم چومیں گی تمہارا۔ یہ حوصلے کی بات تھی اور نبی کے حوصلے کی بات تھی کہ آپ نے کھڑے ہو کر، اور پہاڑ پر کھڑے ہیں آپ، اور بتایا ہے دنیا کی دعوت دینے والوں کو کہ اے دعوت دینے والوں، اگر تمہیں دعوت دینی ہوگی تو پہاڑ جیسا استقامت کا ہے، اس طرح تمہیں اپنی بات کے اندر پہاڑ کی طرح جمے رہنا پڑے گا۔ اس لیے پہاڑ پر کھڑے رہ کر آپ نے دعوت دی، اور بہت سی جگہیں ہو سکتی تھی۔ اور مشائخ نے لکھا کہ آپ نے پہاڑ بھی ایسا پسند کیا جس کا نام تھا صفا، اور صفا کہتے ہی ہیں صفائی کو، تو گویا کھڑے ہو کر آپ نے دل کی صفائی کا اعلان کرنا تھا، اس بنا پر کوہ صفا پر آپ کھڑے ہوئے۔ اب جن کی قسمت میں اللہ نے لکھا تھا ان کو حق تعالی شانہ نے دولت ایمان عطا فرمائی، لیکن نبی کس قدر پر استقلال ہوتا ہے کہ وہ تنے تنہا ہونے کے باوجود سمجھتا ہے کہ کوئی نہ ہو تو اللہ کی مدد ہے میرے ساتھ۔ اب تلوار لٹکا کے آرام سے لیٹے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ تو اتنے کمزور ہیں کہ رات کو اندھیرا ہو اور ذرا سی سرسراہٹ کی آواز آ جائے تو پھر جو ہے پوری رات نیند نہیں آتی، اور دنیا بھر کے پھر تعویذ کرتے کہ مول صاحب ہمارے ساتھ کہیں بارنو تھیلو چھے، راتیں بھی کہیں کہیں آواز آوے، اور اگر سر میں کھجلی ہو گئی رات کو 2 بجے تو کسی کو اٹھاتے ہیں، عالم صاحب کو، حضرت باہر تشریف لائیے مجھے باہر کا اثر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی اثر نہیں ہوتا، جنات کا فلاں کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے 90% وہم ہوتا ہے، اور 10% کے اندر جو ہے بات صحیح بھی ہوتی ہے، انکار نہیں ہے اس کا۔